اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ قصص ہم پڑھ رہے تھے، یہ 2-3 آیتیں پیچھے سے میں نے جو ہے وہ تاکہ ایک ردم میں ہم آ جائیں اگلے ایک آدھ دن میں۔ مکہ والوں کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر آئے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اب مکہ والوں نے اپنے تئیں جو ہے وہ کچھ لوگ بھیجے یہودیوں کے پاس مدینہ میں کہ پتہ کر کے آؤ، ہمارے ہاں ایک شخص آیا ہے جو نبوت کا دعوے دار ہے اور وہ یہ کہتا ہے، تو تم آیا یہودیوں کے اوپر، تم لوگوں کے اوپر تو پہلے بہت سے نبی آئے ہیں، تو پتہ کر کے وہ ان کے بارے میں کیا یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ کچھ لوگ گئے اور جا کے انہوں نے جو ہے وہ اہل یہود سے بات کی، تو یہودیوں نے کہا ہم اپنی توریت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں پاتے ہیں۔ جب وہ نشانیاں پاتے ہیں اور یہ تعلیمات تقریباً وہی ہیں جو توریت میں ہمارے پاس ہیں، آئے آ کے انہوں نے بتایا، تو انہوں نے کہا اس کا مطلب کہ جو وہ کہتا تھا وہ بھی یہی کہتا ہے۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ اچھا اگر یہ نبی ہے تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اتنے معجزات دیے گئے تھے، ان کو تو عصا دیا گیا تھا، ان کو ید بیضا دیا گیا تھا، ٹڈیوں کا ان کے جو ہے وہ عذاب ان کے کہنے سے ٹلا تھا، مینڈکوں کا عذاب ان کے کہنے سے ٹلا تھا، دریا ان کے دور میں جو ہے وہ پھٹا تھا اور اس میں سے وہ نکلے تھے۔ تو جس طرح کے معجزے موسیٰ کو دیے گئے تھے اس طرح کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ہے نہیں۔ قصہ مختصر یہ تھا کہ انہوں نے نہیں ماننا تھا۔ ماننا کیوں نہیں تھا؟ کہ جو صداقت ہو، اس صداقت کو، سچائی کو، یا تو یہ کہ آپ کے پاس اس کے بدلے میں بہتر سچائی ہے اور اس کا ثبوت ہے تو تب آپ اس کو رد کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم اس کو رد نہیں کر سکتے۔ اگر ہم سچائی کو رد کرنا چاہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے اسیر ہیں، ہم اپنی خواہشات کے غلام ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو میں کروں وہی مذہب بن جائے، حالانکہ مذہب خواہشات کے اوپر مبنی نہیں ہوتا۔ اگر خواہشات کے اوپر مبنی جو ہے وہ مذہب ہوتا تو پھر ہر شخص کا مذہب جو ہے وہ علیحدہ ہوتا۔ اور پھر بات یہ ہے کہ ہمیں تو یہ حکم یہ ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کی نفی کر کے، اور یہی امتحان ہے ہمارا اس دنیا میں کہ اپنی خواہشات کی نفی کر کے اس راستے پہ چلنا جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے۔ فلما جاءہم، پس جب آ گیا ان کے پاس، الحق کو، حق۔ کراچی سے ایک دوست نے نیا جوائن کیا ہے، ان کی خواہش تھی کہ تھوڑی سی گرامر کے اوپر جو ہے فوکس بڑھا دیجیے گا۔ جاءہم، ہم جو ہے وہ جمع کی ضمیر ہے، غائب کی منفصلہ ضمیر۔ فلما جاءہم، پس جب آیا ان کے پاس حق، من عندنا، عند کا مطلب ہوتا ہے پاس، قریب، ہاں، ہمارے ہاں سے، نامتکلم کے لیے استعمال ہوا۔ جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق پہنچ گیا، پہلے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا تو ہم کیا کریں، ہمیں کیا پتا ہم نے کس راہ پہ چلنا ہے، اس لیے من موجی مذہب جو ہے انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ اور جب پھر اللہ کا رسول وہاں پہ آ گیا، قالو، کہنے لگے، لولا، کیوں نہیں، اوتیا، دیا گیا اس کو، مثل ما اوتیا موسیٰ، اس کی مانند جیسے دیا گیا تھا موسیٰ کو۔ جب ان کے پاس پہلے تو حق مانتے نہیں تھے، جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس طرح کے معجزات کیوں نہیں ہیں جس طرح کے معجزات جو ہے وہ موسیٰ کو دیے گئے تھے۔ اب یہاں پہ رکیے، اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اولم یکفروا، کیا نہیں انکار کیا انہوں نے اس بات کا، بما اوتی موسیٰ، جو موسیٰ کو دیا گیا تھا، من قبل، اس سے پہلے۔ بات کر رہے ہو کہ موسیٰ جیسی چیزیں کیوں نہیں دیں گی، تو کیا تمہارے بڑوں نے موسیٰ کا انکار نہیں کر دیا تھا؟ موسیٰ کے پاس اتنے معجزات آئے، اتنی اللہ کی نشانیاں آئیں، اس کے باوجود موسیٰ کی بات مان لی تھی تم لوگوں نے۔ قالو، کہنے لگے، سحران، سحران لفظ کس سے ہے؟ سحر سے۔ سحر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جادو۔ آگے اس کے بعد نون کے نیچے زیر لگی ہے، یہ کیا شو کرتی ہے؟ تثنیہ، دو، سحران ہے، جادوگر ہیں دونوں۔ تظاہرہ لفظ کھولیں اگر تو اس لفظ کا جو روٹ ہے وہ روٹ ہے زوئے ہے رے۔ اب یہ ظہر کیا ہوتا ہے؟ ظہر پشت،
اور جب کہا جائے تظاہرہ، تظاہرہ دونوں مددگار موافق ایک دوسرے کے، جس طرح ہم پنجابی نہیں کہتے کہ کنڈ نال کنڈ لائی کھڑوتا ہے، یعنی کہ وہ جو بات کہتا ہے وہی بات وہ کہتا ہے، تو یہاں پہ بات ہوئی کہ یہ دونوں جو ہے وہ جادوگر ہیں، دونوں ایک دوسرے کے موافق ہیں۔ توریت جو ہے وہ قرآن کی باتوں کی تصدیق کر رہی ہے، قرآن جو ہے توریت کی باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں۔ موسیٰ جو ہے محمد کی جو ہے وہ تعریف کر رہے تھے، پیشن گوئیاں دے رہے تھے، محمد جو ہے موسیٰ کے اوپر جو ہے وہ اتری کتابوں کی جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں، تو یہ دونوں آپس میں موافق ہیں۔ اب یہاں پہ اصل میں جو ہے وہ سحران تظاہرہ، یہ دو تین چیزوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ ایک تو تثنیہ کا یہ شو ہو رہا ہے کہ شاید وہ دو بھائی تھے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، وہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں موافق باتیں کرتے تھے۔ اور تیسری چیز یہاں پہ سحران تظاہرہ کہ یہ دونوں کتابیں ایک دوسرے کی موافق ہیں، توریت اور قرآن۔ توریت میں جو ہے وہ جو لوگ جو اللہ کے انبیاء کرام کی اور جو اللہ کا پیغام بتایا گیا تھا، انہی چیزوں کی تصدیق جو ہے وہ قرآن کرتا ہے، اور قرآن کے بارے میں پیشن گوئیاں جو ہے وہ توریت میں بھی کی گئی ہیں۔ تو موقف یہاں پہ توریت اور قرآن کے بارے میں یہ جو تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، ان دونوں کے بارے میں زیادہ بہتر ہے۔ وقالو، اور وہ کہنے لگے، انا بکل کافرون، ہم ہر چیز کے انکاری ہیں، بے شک ہم ان میں سے کسی چیز کو ماننے والے نہیں۔ کل، کہہ دیجئے، فاتو، آتو لفظ کس سے ہے؟ عطا سے۔ عطا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دینا، آنا، لیکن اگر اس کے ساتھ اس کا صلہ جو ہے وہ با میں آ جائے تو پھر اس کا معنی جو ہے وہ لانا ہو جاتا ہے۔ کل فاتو، کہہ دیجئے، کہیے ان کو، فاتو، پس لے آؤ، بے کتابن، ساتھ کوئی کتاب، من عند اللہ، اللہ کے ہاں سے، ہوا، وہ ہو، اہدا، زیادہ ہدایت والی، منہما، ان دونوں میں سے۔ اچھا، اگر یہ بات نہیں مان رہے اور یہ دونوں کتابوں کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کی موافقت میں جو ہے وہ بیان دے رہی ہیں، ایک دوسرے کی مددگار ہیں، تو ہم ان کو نہیں مانتے، تو اچھا پھر ایسے کرو، کوئی ایسی کتاب اللہ کے ہاں سے لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ جو ہے وہ ہدایت والی ہو۔ اگر تم نے اس سچائی کو نہیں ماننا تو پھر اس سچائی کے بدلے میں کوئی ایسی سچائی لاؤ جو اس سے زیادہ اچھی ہو اور اللہ کی طرف سے ہو۔ اتبعو، اتباع کروں گا اس کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ایسی کوئی چیز لے آؤ اللہ کے ہاں سے جو ان دونوں سے زیادہ ہو۔ یہاں پہ یہ دیکھیے، یہ شرطیہ ہے کہ اگر تم کوئی ایسی کتاب لے آؤ گے تو، یہ ایسی ہی شرط ہے جیسے سورہ زخرف میں کہا گیا تھا، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا، اگر ہوتا تو سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ کل ان کان للرحمان، کہہ دیجئے اگر ہوتا بیٹا رحمان کے لیے اولاد ہوتی، فانا اول العابدین، میں پہلی عبادت کرنے والوں میں سے ہوتا۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے ان دونوں میں سے، توریت تھی، توریت میں تخریفات ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پھر جو ہے وہ انہی ہدایات کو جو ہے وہ قرآن کی شکل میں جو ہے وہ دوبارہ بھجوا دیا، جب پہلی جو ہے وہ کارآمد نہیں رہیں کہ لوگوں نے ان کو مٹا دیں، اس میں ایڈیشنز کر دی، ڈیلیشنز کر دی، امینڈمنٹ کر دی، اپنی مرضی کے جو ہے وہ دین جو ہے وہ ایجاد کر لیا، تو اللہ نے جو ہے وہ حق کی بات جو ہے وہ قرآن میں کہہ دی۔ تو اگر تم سچے ہو تو ان دونوں سے بہتر کوئی چیز اللہ کی طرف سے پاس آئی ہے تو لے آؤ۔ فَإِن لَمْ تَسْتَجِيبُوا، یہ تستجیبو ہے یا یستجیبو ہے؟ تستجیبو۔ فَإِن لَمْ، پھر اگر، تستجیبو، میں بھی کہوں یہ طیب بنتا نہیں ہے، فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا، کیونکہ یہ پھر اگر تے ہوتا تو تے ہوتا تم کے لیے، یہ تو ہے وہ غائب کی ضمیر ہے اس کے لیے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا، اجابتن سے ماننا، قبول کرنا، اجابتن، اجابہ، قبول کرنا، ماننا۔ پھر اگر وہ یا علامات مضارع استعمال ہوا، یہاں پہ واو الف جمع کے اوپر لگا، لفظ وہی ہے عجیب، عجیب، ماننا، قبول کرنا۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا، پھر اگر وہ نہ مانے لکا، آپ کی بات، پھر اگر آپ کی بات کے اوپر ایگری نہ ہوں، فَعْلَمْ، بس جان لیں پھر، انما، اصل بات یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، یتبعون اہواہم، یتبعون، اتباع، ان سے، اتباع کا مطلب پیروی کرنا، پیچھے چلنا، یا علامات مضارع کے طور پہ استعمال ہوا ہے، واو نون جمع کے لیے، یتبعون اہواہم، وہ پیروی کر رہے ہیں۔ اہواہم، اہوا کہتے ہیں ہوا، جس کا معنی ہوتا ہے خواہش،
اور احوا اس کی جمع ہے، ہم غائب کی ضمیر لگی ہوئی ہے، انما یتبعون احواہم، پھر اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جو ان کی من میں آتا ہے یہ اس کو مانتے ہیں۔ اگر یہ اس بات کو، اس چیلنج کو بھی قبول نہیں کرتے تو پھر یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں۔ امن اضلو، کون بڑا، اکباروں کے وزن کے اوپر، افعالوں کے وزن کے اوپر سب سے بڑا، من، اور کون سب سے بڑا، اس سے بڑا جو ہے وہ ہوگا ممن اضلو، گمراہ، اور کون بڑا گمراہ ہوگا اس سے، ممن، اس سے، جو یہ لفظ من اور من کے ساتھ ہے، اتبع، جس نے اتباع کی، ہواہو، اپنی خواہش کی، بغیر ہدن من اللہ، اللہ کی ہدایت کے بغیر۔ اس سے بڑھ کے اور کون گمراہ ہوگا جس نے جو ہے وہ اللہ کی ہدایت کے علاوہ جو ہے وہ اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی القوم الظالمین۔ اب یہ ظالم کون ہے؟ ظالم کون ہے جو کسی چیز کو اس کے حق سے ہٹا دے۔ عبادت اللہ کا حق ہے، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے جو ہے وہ سر جھکانا جو ہے وہ ظلم کے زمرے میں شمار ہوتا ہے۔ بے شک اللہ پھر ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، فلما جاءہم الحق، جب آیا ان کے پاس حق، آ گیا، قرآن کی شکل میں حق پہنچ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے ان کے اوپر نبوت جو ہے وہ آ گئی، اور آپ نے اللہ کا پیغام ان کو دیا۔ قالو، کہنے لگے، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، اس کو ایسا کیوں نہیں دیا گیا جیسے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ اب ان کا خیال یہ تھا کہ دیکھیے، کسی کو بھی بزرگ ماننا ہے، کسی کو بھی بڑا ماننا ہے، کسی کو پیشوا ماننا ہے، امام ماننا ہے، ہماری بات ختم ہوتی ہے، اچھا کون سا معجزہ ہے اس کے پاس؟ اور وہ معجزہ بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا وہ جو گائے ہے، وہ گائے جو ہے وہ بچڑا دے گی کہ بچڑی دے گی؟ کیا دے گی وہ؟ کیا جو ہے وہ فلاں سیزن میں میرے اتنی جو ہے وہ کون سی فصل جو ہے وہ کیسے ہوگی؟ تو گابن کب ہوگی؟ اس طرح کی باتیں، اور یہ پھر معجزے انہی چیزوں سے جو ہے وہ لیے جاتے ہیں کہ اچھا جی پہلے یہ بتائیں پھر ہم مانیں گے کہ آپ بڑے رہنما ہیں۔ آج بھی دیکھ لیجئے، جو قرآن کا پیغام دیتا ہے اس کی کوئی بات نہیں سنتا۔ لوگ کہتے ہیں، اور جو لوگ نوسر باز ہوتے ہیں، جو ہاتھ کی صفائی جو ہے وہ دکھاتے ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ کچھ جادو ٹونے جو ہے وہ سیکھ رکھے ہوتے ہیں، اور جب وہ اس طرح کی چیزیں دکھاتے ہیں تو لوگ اس کے اوپر فوراً لے آتے ہیں، قرآن کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کی بات کو نہیں مانتے۔ تو جب آیا ان کے پاس تو کہنے لگے، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، اس کو ایسا کیوں نہیں دیا گیا جیسے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ وہ اتنے سارے معجزے تھے، معجزے لو۔ حالانکہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب معجزے چاہیے تھے؟ چاند کا جو ہے وہ 2 لخت ہو جانا، شق قمر جو ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کے ہاتھ سے جو ہے وہ پانی کے چشمے بہہ نکلنا، پھر آپ کے لعاب مبارک سے جو ہے وہ ہنڈیا میں جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ برکت آ جانا کہ سینکڑوں افراد جو ہے اس میں سے روٹی کھا سکیں۔ کتنے معجزے! اور پھر قرآن اٹ سیلف ایک بہت بڑا معجزہ۔ اس سے بڑھ کے اور کیا معجزہ 1450 سال ہو گئے ہیں، آج تک زیر زبر پیش کی جو ہے اس میں کوئی جو ہے وہ چینج نہیں آ سکی۔ معجزہ کس لیے دیا جاتا ہے؟ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے نبی کی نبوت کے اوپر ایمان لے آئیں اور وہ لوگ سیدھے راستے پہ چل پڑیں۔ اب قرآن سے بڑھ کے اور کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی تمام انبیاء کرام کے معجزے وہ جیسے ہی دنیا سے رخصت ہوئے، معجزے ان کے ساتھ چلے گئے، اور میرا معجزہ رہتی دنیا تک کے لیے راہ ہدایت ہوگا، اور وہ راہ ہدایت ہے۔ ہم نہ مانیں تو ایک الگ بات ہے، ہم تو وہ دین چاہتے ہیں جس میں مجھے اجازت ہو کہ ہاں میں بیاہ شادیوں کے رسومات میں دھوم دھڑکے سے جو ہے وہ ڈھول بھی بجاؤں، میوزک بھی بجاؤں، نام محرموں سے جو ہے وہ فوٹوگرافی بھی کرواؤں، اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی میں مسلمان کا مسلمان ہی رہوں، میں سود بھی کھاتا رہوں اور اس کے بعد بھی جو ہے مسلمان ہی کہلاؤں، میں دوسروں کے سامنے ہاتھ بھی پھیلاتا رہوں، میں ملاوٹیں بھی کرتا رہوں، جھوٹ بھی بولتا رہوں، میں وعدہ خلافیاں بھی کرتا رہوں، میں امانت میں خیانت بھی کرتا رہوں، اور پھر اس کے باوجود میں اسلام میں کہوں کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ اولم یکفروا، کیا نہیں ان کا، اگر موسیٰ کی بات کرتے ہو، اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، پر تمہارے بڑوں نے تو اس کا بھی انکار کر دیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دکھا بھی دیں گے تم نے کب ماننا ہے؟ قالو، کہنے لگے، سحران تظاہرا، یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ آپس میں مل کے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ حملے کے معاذ اللہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اپنے راستے، وہ کیا کہا تھا فرعون اور اس کے لوگوں نے کہ یہ 2 بھائی اس لیے ہیں کہ تاکہ ہمیں نکال باہر کریں، اور دونوں بھائی حکومت چاہتے ہیں یہاں پہ، یہ دونوں بھائی اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں
تاکہ ان دونوں بھائیوں کی بڑھائی ہو جائے اور ہم جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ ہمیں وہ نیچے لگائیں اور ہمیں یہاں سے چلتا کریں. اسی طرح یہ وہ یہی تھا کہ یہ دونوں موافقت رکھتی ہیں کتابیں. جو بات توریت نے کہہ دی قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے, جو بات قرآن نے کہہ دی اس کی پیشن گوئی جو ہے وہ توریت میں جو ہے وہ پاتے تھے. کیا محمد صلی اللہ علیہ لیکن مدینہ میں کیوں یہودی آ کے قبائل بس گئے تھے کہ محمد نے آنا ہے یہاں پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کیوں آپ کی پیدائش کے وقت مکہ کی گلیوں میں جو ہے وہ آوازیں لگاتا پھرتا تھا یہودی عالم؟ کس طرح جو ہے وہ ورقہ بن نوفل نے جو ہے وہ اس وقت جس وقت جو ہے وہ پیغام پہنچ دیکھا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈرتا ہوں اس وقت سے, کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جس وقت تمہیں تمہارے شہر والے باہر نکال دیں گے. میں نے کہا مجھے کیوں نکال دیں گے؟ میں نے کہا نبیوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے. تو قالوا انا بکل کافرون, ہم تو ہر چیز ہنسی نہیں مانتے. کل کہہ دیجئے نہیں ماننا ہے, فاتو بکتاب من عند اللہ, اس قرآن سے بہتر جو ہے وہ کوئی اور چیز اللہ کے ہاں سے لے آؤ اگر تم جو ہے وہ سچے ہو. اگر ہوگی ان دونوں سے اچھی اہدا منہما, ان دونوں سے اتبعہ ان کنتم صادقین, میں پیروی کروں گا اس کی. قرآن سے بہتر کوئی چیز اللہ کی طرف سے ہے تو لاؤ. اگر کوئی ان دونوں سے قرآن اور توریت سے بہتر کوئی چیز تھی اللہ کے ہاں سے اتری تھی, اگر تم اس کو سچ نہیں مانتے تو پھر اپنا سچ دکھاؤ جو تمہیں اللہ نے دیا ہے, اس کی دلیل دو, کوئی اس کی جو ہے وہ حجت بیان کرو. لیکن جب نہیں تو پھر فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا, پھر اگر وہ نہیں مانتے تو پھر کیا ہے, آپ کی بات نہیں مانتے. فَعَالَمَ, اگر ہم بھی قرآن کی بات نہیں مانتے, ہم بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانتے, تو پھر یہ میسج میرے اور آپ کے لیے ہے. انما یتبعون اہواہم, یہاں پہ تو یہ کہا گیا حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں, تو ہم بھی اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. جہاں پہ بھی ہمارے ذاتی مفادات کو نقصان پہنچتا ہے وہاں پہ ہم دین کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنی بات جو ہے وہ مان لیتے ہیں. دیکھیں اس سے بڑا شرک اور کوئی نہیں ہے قرآن کے مقابلے میں. دنیا کا کہے گی یہ دنیا کا شرک ہے, دنیا کے بت کو ہم پوج رہے ہیں. گھر والے کیا کہیں گے, گھر والی نہیں مانتی, بچے نہیں مانتے. تو یہ تو مال اولاد ہر چیز, یہ تو دنیا تو کیا ہے, متاع اللہ, دھوکہ ہے دنیا کی زندگی جو ہے. آپ دیکھ لیجئے جتنا بھی ہم اپنے آپ کو لگزریس لائف میں گزار لیں, الٹیمیٹلی اینڈ ریزلٹ کیا ہے. جتنا بھی رشوت سے پیسہ کر لیں, جتنے بھی محلات کھڑے کر لیں, ہوتا کیا ہے, یا کوئی مار دیتا ہے یا اپنی موت جب مر جاتا ہے تو اس کے بعد انہیں 2 کپڑوں میں دفنا دیا جاتا ہے. پیچھے زیادہ سے زیادہ آل اولاد جس کے لیے وہ ساری عمر حرام کماتا رہا کھاتا رہا, کیا کرے گی, کل کے نام پہ 2 دیگیں جو ہے وہ زیادہ اتار دے گی, اخبار میں اشتہار لگا دے گی, 40واں دھوم دھڑکے سے کر دے گی, کسی کوئی ہال بک کروائے گی اور وہاں پہ کر دے گی. اس کے علاوہ اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. کہتے نا آج مرے کل دوسرا دن, اس کے بعد کوئی یاد رکھنے والا بھی نہیں ہوگا. بھگتنا اسی کو پڑے گا جو وہاں پہ جا کے جو ہے جس نے یہ کیا تھا, جس نے یہ سب کچھ کیا. اس اولاد کو پالنے کے لیے وہ اولاد تو نام بھی نہیں لیوا ہوگی. یہ کیا ہوا جو ابھی باگڑیوں میں پچھلے دنوں یا گرین ٹاؤن میں یہ گرین ٹاؤن میں ہوا تھا؟ کس پیسے کی خاطر اس بیٹے کی پیدائش کے اوپر ماں باپ نے مٹھائیاں بانٹی ہوں گی اور اسی بیٹے نے جو ہے وہ ماں باپ کو گولی مار کے مار دیا, اسی پیسے کی خاطر ہی مارا. تو یہاں پہ جو ہے وہ اگر انما یتبعون کی بات یہ ہے حقیقت میں یتبعون اہواہم, وہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی, اور ہم بھی اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں. ہم دیکھیے یہ اپنا من مارنے کا نام ہے, اپنی خواہشات کی نفی ہے, اور یہی ہمارا امتحان ہے. خواہشات تو جو ہے وہ شیطان کریٹ کرتا ہے, شیطان دنیا کی دل فریبیوں کو بڑا ہی جو ہے وہ لکریٹو کر کے دکھاتا ہے کہ چلو اس کے پیچھے وہ یہی سب کچھ ہے. بات کر کے دیکھ لیں کسی سے, وہ چھوڑو جی کس جہان کی باتیں کرتے ہیں, اگلا کس نے دیکھا ہے. بھائی اگلا دیکھا نہیں, اگلے کے بارے میں بتا تو دیا گیا ہمیں کہ یہ ہوگا. اور نہیں جی اگر اس طرح بات کرنے لگے تو پھر تو ہم دنیا چلا چکے, پھر تو ہم کاروبار کر چکے. تو بھائی یہ دنیا جھیل جگت یہ جا جی لگانے کی نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. یہ تماشا نہیں ہے. اللہ میاں نے سب کچھ کھیل کھلواڑ میں نہیں بنا دیا کہ بس ٹھیک ہے جاؤ جا کے جو مرضی کرو, ایک دوسرے کے حقوق غصب کرو اور اس کے بعد پھر آؤ اور پھر آ کے جو ہے جنتوں کے حقدار بھی بن جاؤ. جنتوں کے حقدار بننے کے لیے جب صحابہ کرام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب امتحان لیا غزوہ خندق کی شکل میں, تو کہہ اٹھے اس وقت کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تو کہا ابھی سے گھبرا گئے ہو, ابھی تو وہ تمہارے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں جو پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا. ان کے سروں کے اوپر آرا رکھ کے چیر دیا گیا تھا, درمیان میں سے لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کو جو ہے وہ ادھیڑ دیا گیا تھا.
عمار بن یاسر کا قصہ تو یاد ہوگا کوئی، حضرت یاسر کا، حضرت سمیہ کا اور حضرت یاسر کا قصہ تو یاد ہوگا۔ اسلام کے پہلے لانے والوں میں سے کیا حال ہوا تھا ان کا۔ حضرت سمیہ جو پہلی شہید تھیں، ان کے نازک اعضاء کے اوپر جو ہے وہ نیزے مارے گئے تھے، برچھیاں نیزے جو ہے وہ مارے گئے تھے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دونوں ٹانگیں اونٹوں کے ساتھ باندھ کے جو ہے وہ مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا تھا۔ ان کی زبان سے پھر اللہ کے علاوہ کلمہ کوئی نہیں نکلا تھا۔ بلال حبشی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، ہم تو ساری عمر عیاشیاں کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر اللہ تو ہمارے امتحان ہی بہت لیتا ہے۔ یہ ہماری خواہشات کی پیروی ہے، اور اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہے جو خواہشات کے پیچھے چلے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا دین چھوڑ دے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرے، اس سے بڑھ کے گمراہ کوئی نہیں ہے۔ بغیر ہدی من اللہ، ان اللہ، اور اللہ پھر لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ جس راہ پہ چل پڑتا ہے، جب اس نے پہلا گناہ کیا اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑ گیا، وارننگ آئی، اس کو سر پہ تھوڑا بجا، اس کے نفس نے جھنجھوڑا، اس نے نفس کو سلایا، کوئی بات نہیں، خیر ہے، بڑی عمر پڑی ہے، کر لیں گے توبہ۔ دوسرا کیا، تیسرا کیا، دل پورا کالا سیاہ ہو گیا، پھر اللہ بھی اس کو راہ نہیں دکھاتا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ جو ہے وہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے، ہم نے قرآن و سنت کی طرف چلنا ہے اپنی۔ دیکھیں کتنا ہم خواہشات کے پیچھے چل لیں گے، 2 سال 4 سال 6 سال 8 سال 10 سال، ہمارے اوپر کوئی زندہ مثال ہے کہ جو شخص کبھی نہ مرا ہو؟ جب ہر کسی نے مرنا ہے، کوئی 2 سال زیادہ لے کے مر جائے گا یا 2 سال پہلے لے کے مر جائے گا، ڈیڈ اینڈ الٹیمیٹلی ریزلٹ وہی ہے، 2 کپڑوں میں جانا ہے، پتہ نہیں وہ بھی اگر ہماری قسمت میں لکھے ہوئے تو۔ کتنے ہی پڑھتے ہیں لاش جو ہے وہ دریا سے نکلی اور جانوروں نے بمبوڑ کے کھائی ہوئی تھی، کتنے ہیں جہاز کریش ہوا پتہ نہیں چلا کسی کا، جو ہے وہ ڈی این اے کر کے جسم کے کچھ اعضاء ملتے ہیں، ان اعضاء کو جو ہے وہ دفنا دیتے ہیں ڈیڈ باڈی کے نام کے اوپر، یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ ملنے ہیں کہ نہیں ملنے ہیں۔ تو کیا ہم رہتی دنیا کے لیے محنت کریں یا اس دنیا کے لیے محنت کریں؟ جس کے لیے محنت کریں گے اللہ اس میں جو ہے وہ پھر برکت ڈال دے گا۔ دنیا کے لیے کرو گے تو دنیا میں اللہ تمہیں کتنے ملٹی بلینئرز ہمیں نظر آتے ہیں، آخرت میں پھر وما لہ من خلاق، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جو آخرت کے لیے محنت کرے گا اللہ اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے پاس اس دنیا میں بھی اس کو عزت دے گا، اور اس آخرت میں بھی اس نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين۔ جزاک اللہ خیر۔